बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल रस्म वफ़ा इस नंबर 13। अजान सोकर उठा तो रात के 9 बज चुके थे। इसे पता ही नहीं चला वो इतनी देर तक सोता रहा। उठा तो अपने लिए कुछ बनाने किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन किचन में खाने को कुछ भी नहीं था। परेशानी में वो खाने को कुछ लाना भूल गया था और अब घर में भी कुछ नहीं था ऐसा जो बनाकर खा सके। सर झटकते हुए कमरे से बाहर निकल आया, बालकनी में आकर बैठ गया। माजी की कुछ यादों में खो सा गया। कितने अरमान थे इसके दिल में रिदा को लेकर, लेकिन रिदा उसके सारे अरमानों पर पानी फेर गई, इसे अकेला छोड़ गई। 10 साल का था जब माँ बाप छोड़कर चले गए। अजनान के वालिदैन की मौत एक कार हादसे में हुई थी। अजनान इनकी इकलौती औलाद था। इनके जाने के बाद अजनान बहुत अकेला रह गया था। माँ बाप की जुदाई ने इसे तोड़कर रख दिया था। ताया ताई को जब इसके माँ बाप की मौत की खबर हुई तो इसे लेने इसके घर आ पहुंचे। अजनान अपने घर को छोड़ने पर तैयार नहीं था, लेकिन ताया ताई के जबरदस्ती करने पर इनके साथ चल पड़ा। ताई ने इसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह की। ताई के दो बेटे और एक बेटी थी, रिदा, जिसको अजनान से मंसूब कर दिया गया। अजनान 18 साल का हुआ तो इसकी रिदा से मंगनी कर दी गई। मंगनी में पूरे खानदान को मदऊ किया गया। सबके सामने अजनान ने रिदा को मंगनी की अंगूठी पहनाई। अजनान के दिल में रिदा की जगह एक कज़न से ज़्यादा कुछ नहीं थी। वो रिदा से बहुत कम बात करता था, ज़्यादा टाइम अपने कमरे में गुजारता था। कॉलेज से आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता, अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता। एक दिन यूं ही बालकनी में खड़ा था तो इसकी नज़र साथ दो कमरे छोड़कर आगे वाले कमरे की बालकनी में पड़ी, जहां रिदा बाल बखेरे घुटनों पर सर रखे रो रही थी। अजनान रिदा को ऐसे रोता देख जल्दी से उठ इसके कमरे की तरफ बढ़ा। अजनान को सामने देख कर रिदा ने सर उठाकर अजनान की तरफ देखा, और यही वो पल था जब अजनान इसकी भीगी पलकों की नमी और झील सी आंखों में खो सा गया। वो टिकटिकी बांधे रिदा को देख रहा था। न जाने क्यों इससे रिदा के आंसुओं से तकलीफ होती महसूस हुई। अजलान के ऐसे देखने पर रिदा फिर से सर घुटनों में दिए रो दी। अजलान घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। रिदा, इसने आवाज दी तो रिदा ने फिर से सर ऊपर उठाया। क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? रिदा अपने आंसू साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और जमीन पर पड़े कुछ बालों की तरफ इशारा किया। अजनान कुछ समझ नहीं पाया। क्या हुआ? ये बाल किसके हैं और रो क्यों रही हैं आप? अजनान ने फिर से पूछा। ये मेरे बाल बाल हैं, रिदा आंसू साफ करते हुए बोली। गलती से मुझसे दानी की बुक पर इंक गिर गई थी तो इसने पूरे 1 इंच मेरे बाल काट दिए उस समय। अजनान को इसके रोने की वजह जानकर हंसी आ गई। अरे, ये भी कोई रोने वाली बात है? मैं तो समझा पता नहीं कोई सीरियस बात होगी जो आप ऐसे रो रही हैं। अजनान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रिदा अजनान को ऐसे हंसता देख उठ खड़ी हुई। अजनान जल्दी से इसके सामने आ गया। आई एम सॉरी, मैं दानी को समझाऊंगा। आज के बाद वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। आपसे माफी भी मांगेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रिदा अपने बाल बांधते हुए बोली। नहीं, आप इधर ही रुके, मैं अभी आया। अजनान दानी के कमरे में आया और इसे साथ लिए रिदा के कमरे में आया। इसे देखकर रिदा ने मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, दानी मुंह फुलाए बोला। अजनान ने आगे बढ़कर इसके कान में कुछ बोलकर पीछे हटा। ऐसे कहते हैं सॉरी? रिदा भवें करते हुए बोली।
دانی نے ازنان کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، ایسے بولتے ہیں سوری، کانوں کو ہاتھ لگا کر بولوں سوری؟ ازنان جلدی سے بولا تو دانی نے اسے گھورا۔ دانی نہ چاہتے ہوئے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے سوری بولا۔ دانی کے ایسے سوری کہنے پر ردا پہلے تو کچھ نہیں بولی، پھر کچھ دیر بعد بولی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور ہنس دی۔ دیکھوں گا میں تمہیں۔ دانی ردا کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور ردا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ازنان میں مسکرا دیا۔ تبھی تائی جی کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں کو مسکراتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر پل پڑ گیا۔ ازنان جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ردا کی ماں اس کی طرف بڑھی جلدی سے۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی آیا تھا، ردا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو ماما؟ اگر ازنان میرے کمرے میں آ گیا تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ وہ کزن ہے میرا، اور شادی ہونے والی ہے ہماری۔ بیٹی کا رویہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ردا کیا ہو گیا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ چلو کھانا کھاؤ آ کر، کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ردا بھی ماں کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ 1 سال بعد ردا اور ازنان کا نکاح کر دیا گیا، لیکن رخصتی ردا کی پڑھائی مکمل ہونے پر طے پائی۔ ردا کی پڑھائی مکمل ہوئی تو گھر میں ردا کی رخصتی کی بات چل پڑی۔ ردا کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ لیکن ازنان کے دل میں ردا کے بہت جذبات تھے، وہ بہت خوش تھا اس شادی سے، وہ ردا سے محبت کرنے لگ پڑا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا ردا اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ایک دن ازنان نے ردا کو ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا ردا سے۔ اس کے بعد اکثر اس نے ردا کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھا، اور آخر کار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مرد تھا، آخر کب تک برداشت کرتا؟ ردا اس کی بیوی تھی۔ آج اس نے ردا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ردا کے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد اس سے جان چھڑوا لوں گی میں۔ ازنان میں مزید سننے کی ہمت نہیں رہی، کمرے میں داخل ہو گیا۔ ردا کے ہاتھ سے فون پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ ردا اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ تیزی سے ازنان کی طرف مڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ازنان کی طرف بڑھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فون کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ بھڑک اٹھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ ازنان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آج میں جان کر رہوں گا، بہت دن ہو گئے یہ برداشت کرتے ہوئے۔ آج مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ اوہ، تو تمہیں سب پتہ چل ہی گیا ہے؟ چلو اچھا ہوا، مجھے کچھ بتانا نہیں پڑا۔ ویسے بھی آج تم سے بات کرنے ہی والا ہی تھی میں۔ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی میں تم سے۔ جس سے میں بات کر رہی تھی وہ میرا بوائے فرینڈ تھا، بہت جلد اس سے شادی کروں گی میں تم سے طلاق لے کر۔ ازنان کا ہاتھ اٹھا اور ردا کے گال پر نشان چھوڑ دیا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ چلو میرے ساتھ۔ ازنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے نیچے لے آیا۔ سب ازنان کو ردا کے ساتھ ایسے نیچے لاتے دیکھ کر سب وہیں اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ازنان کے تایا جی جلدی سے آگے بڑھے، لیکن ازنان نے ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان سب گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں ازنان اظہر ردا طاہر تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ازنان کے یہ الفاظ سن کر تو تایا جی سینے پہ ہاتھ رکھے وہیں رہ سے گئے۔
ان کو نیچے گرتے دیکھ سب ان کی طرف بڑھ گئے۔ جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی ڈیتھ کے ایک ہفتے بعد ردا ازنان کے کمرے میں ایک فائل پکڑے داخل ہوئی۔ ردا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ ازنان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ردا نے مسکراتے ہوئے فائل ازنان کی طرف بڑھا دی۔ ڈائیورس پیپر سائن کرو۔ ازنان نے ردا کے ہاتھ سے فائل پکڑی اور سائن کر دیے۔ اور یہ کیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ساری جائیداد ردا کے نام ہو چکی تھی۔ اگر ازنان ردا کو طلاق دیتا ہے تو اس کی ساری جائیداد ردا کے نام ہو جائے گی۔ ساری بات ازنان کو سمجھ میں آ گئی۔ اوہ، تو یہ سب کچھ جائیداد کے لیے تھا؟ وہ ردا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ ردا مسکراتے ہوئے بولی، شاید نکاح نامہ سائن کرتے ہوئے پڑھا نہیں تھا تم نے؟ ردا ازنان کے ہاتھ سے فائل کھینچتے ہوئے بولی، اب نکلو یہاں سے، تمہارا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تائی جی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ازنان ان کی آواز پر پلٹا۔ وہ حیران تھا رشتوں کے اس بدلتے چہروں کو دیکھ کر۔ بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنا سامان بیگ میں پیک کیا، وہاں سے چل پڑا۔ سامان بھی کیا تھا؟ اس کی ماں باپ کی کچھ یادگار تصویریں اور اس کے بچپن کی کچھ یادیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے، ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گیا اور دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہیں کیا۔ اور اپنے ایک دوست کی مدد سے آرمی جوائن کر لی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب بس وطن کی خاطر جیے گا۔ زویا سے اس کی ملاقات ہوئی تو محبت نے پھر سے اس کے دل میں ڈیر ڈال دی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا زویا سے دور بھاگنے کی، وہ اتنی ہی اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ آج اس نے زویا سے اپنے دل کی بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن زویا کا ہاتھ روحان کے ہاتھ میں دیکھ کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ اپنا ٹرانسفر کروانے کا سوچ رہا تھا یہاں سے، تاکہ دوبارہ زویا سے سامنا ہو سکے۔ فون کی بیل پر وہ یادوں کے سمندر سے باہر نکلا۔ زویا کی کال آ رہی تھی۔ کال کاٹ کر فون بیڈ پر پھینکتے ہوئے باہر پڑ رہا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔